لیلا برادر اسلامی ملک مراکش کی ایک نوجوان خاتون ہے جسے اللہ نے حسن و جمال، مال و دولت، خاوند اور اولاد غرض ہر نعمت سے نواز رکھا ہے۔ وہ دوستانی ہے اور خاوند کا پیشہ تجارت۔ نادیہ اور کریم ان کے دو ہی خوبصورت اور پیارے بچے ہیں۔ لیلا کی زندگی بڑے عیش و نشاط سے گزر رہی تھی۔ گانے بجانے، موسیقی سے شغل کرنے اور آرائش و زبائش کرتے رہنے کے سوا اسے گویا اور کوئی کام ہی نہیں تھا۔ دنیوی مشاغل اور عیش و عشرت میں اس قدر منہمک تھی کہ اللہ کا نام بھی کبھی اس کی زبان پر نہ آیا تھا۔ موسم گرما میں جب یہ اپنے خاوند اور بچوں کے ہمراہ ساحل سمندر پر سیر و تفریح کے لیے گئی تو واپسی پر اس نے اپنے بائیں پستان پر سرخ سرخ رنگ کے ڈورے دیکھے جو آہستہ آہستہ بڑھتے گئے اور پستان سرخ انار کی صورت اختیار کر گیا۔ اس سے سیاہ رنگ کا گرم گرم سا مواد بھی رسنے لگا اور پھر اس میں نہایت ہی شدید درد و کرب کی ٹسیں پڑنے لگیں۔ ڈاکٹر کی طرف رجوع کیا گیا تو اس نے کہا کہ یہ سرطان کا شدید حملہ ہے، اس کا علاج یہاں ممکن نہیں ہوگا، لہٰذا فوراً بیلجیم یا فرانس چلے جاؤ، وہاں کے کینسر کے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں سے اس کا علاج کراؤ۔ لیلا اپنے خاوند کے ہمراہ فوراً بذریعہ ہوائی جہاز فرانس چلی گئی۔ وہاں کینسر کے 6 ماہر ڈاکٹروں کے ایک بورڈ نے اس کا طبی معائنہ کیا اور رپورٹ میں ان سب ڈاکٹروں نے بلا اتفاق سے لکھا کہ یہ مریضہ چند ہفتوں سے زیادہ کی مہمان نہیں ہے کیونکہ کینسر اس کے سارے جسم میں پھیلتا جا رہا ہے۔ لیلا نے مسیحوں کی زبان سے مایوسی اور موت کی یہ باتیں سنی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ حسرت و یاس کے سائے اس پر طاری ہو گئے۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی آبشاریں بہنے لگیں۔ درد و کرب میں مزید اضافہ ہو گیا اور اس سے پوری کائنات گردش کرتی دکھائی دینے لگی۔ ڈاکٹروں کی رائے یہ تھی کہ سرطان زدہ پستان کاٹ دیا جائے ورنہ سرطان میں سارا بدن مبتلا ہو جائے گا، بال بھی باقی نہ رہیں گے، حتیٰ کہ پلکوں اور آبرو کے بال بھی باقی نہ رہیں گے۔ چنانچہ واقعی کچھ دنوں میں لیلا کے اوپر کے بدن کے حصہ، گردن پر، کانوں کے پیچھے اور بغلوں میں چھوٹی چھوٹی گٹھلیاں نکل آئیں جنہوں نے آہستہ آہستہ بڑھنا اور تن ہما کو داغ داغ شد کرنا شروع کر دیا۔ لیلا کے خاوند سے بھی اس کی یہ صورت دیکھی نہ جاتی تھی۔ اس نے بڑے ہی کرب سے اور گلوگیر لہجے میں کہا، لیلا، اب تو واقعی کچھ شک نہیں رہا کہ تم واقعی چند دن کی مہمان ہو۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت اور عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ہم کیوں نہ مکہ مکرمہ چلیں اور اس ذات اقدس کے باب عالی پر دستک دیں جو بے کسوں اور بے بسوں کا ملجا و ماوا ہے۔ خاوند کی بات سن کر لیلا کو بھی سکون ملا اور اس نے جانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس کا اپنا بیان یہ ہے کہ ہم نے ہسپتال چھوڑ دیا، سوئے حرم روانگی شروع کر دی اور پیرس کی سڑکوں پر ہی بلند آواز سے تکبیر و تمہید اور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ لیلا نے مکہ میں ایک نئی دنیا دیکھی جہاں کی کیفیت ہی کچھ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کو یاد کرتی ہے کہ آب زمزم جس نیت سے بھی پیا جائے مراد پوری ہو جاتی ہے۔ اگر تم حصول شفا کے لیے پیو تو اللہ تعالیٰ صحت و شفا عطا فرما دیتے ہیں، بھوک مٹانے کے لیے پیو تو اللہ تعالیٰ اس کو کھانے کے قائم مقام بنا دیتا ہے، اگر پیاس بجھانے کے لیے پیو تو اللہ اسے باعث فرحت و تسکین بنا دیتا ہے۔ پورے 4 دن لیلا نے اسی میویت اور استغراق کے عالم میں گزار دیے۔ دن رات میں وہ صرف ایک انڈا اور ایک روٹی کا ٹکڑا کھاتی، زمزم خوب پیتی۔ طواف، نماز، تلاوت اور ذکر و اذکار کے علاوہ اسے کوئی کام نہ تھا۔ اس کے ٹوٹے ہوئے دل سے بار بار یہ آہیں نکلتیں، غم و فکر سے نجات دینے والے، مجھے بھی اس غم سے نجات دے، اے نعمتوں کے میںہ برسانے والے، مجھے بھی نعمت شفا عطا فرما۔ لیلا نے یہ دن بارگاہ الہی میں اس انداز سے گزارے کہ کبھی بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے اور کبھی حجر اسود کو بوسہ دے رہی ہے، کبھی مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہی ہے، 100 مرتبہ درود شریف پڑھتی، کئی پارے قرآن مجید کی تلاوت کرتی، بھاگ کر آب زمزم کی طرف جاتی جس کے نوش جان کرنے سے ساری تکالیفیں اور تھکاوٹیں دور ہو جائیں، تو پھر سے تازہ دم ہو کر طواف، نماز، تلاوت و ذکر و اذکار شروع کر دیتی۔ لیلا کا بیان ہے،
بس پھر کیا تھا، مجھے سکون قلب کی دولت نصیب ہو گئی۔ رحمت الہی نے مجھے اس طرح اپنے جلوں میں لے لیا کہ مجھ پر خود فراموشی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور مجھے یہ احساس بھی نہ رہا کہ میں کعبہ اللہ میں موجود ہوں اور اپنی بیماری کے علاج کے لیے دربار الہی میں حاضر ہوں۔ باقی رب کی رحمتیں لیلا پر نازل ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ لیلا بیان کرتی ہے، میں نے اپنی قمیض کے اندر ہاتھ ڈالا تاکہ دیکھوں کہ سرطان کے پھوڑوں اور ان کے ورموں کی کیا حالت ہے، لیکن مجھے کوئی بھی پھوڑا نظر نہ آیا اور نہ کوئی درد محسوس ہوا۔ میں نے حیرت سے اپنے ساتھ عبادت میں مصروف خواتین سے پوچھا، ذرا دیکھو میری گردن اور بازوؤں پر تمہیں کوئی پھوڑا نظر آ رہا ہے؟ سب نے کہا نہیں، کچھ نہیں، ہمیں تو بالکل کوئی پھوڑا نظر نہیں آ رہا۔ سب نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کیا۔ لیلا فرحت و مسرت سے بھاگ کر اپنے خاوند کی طرف گئی جو حرم کے کسی دوسرے کونے میں تھا۔ لیلا نے جب اپنے خاوند کو یہ صورتحال بتائی تو وہ بھی فرحت و مسرت سے رونے لگا اور کہنے لگا کہ لیلا، تمہیں خبر ہے ڈاکٹروں نے مجھے کہا تھا کہ تم صرف 3 ہفتوں کی مہمان ہو۔ پھر لیلا اور اس کے خاوند تشکر و اطمینان کے جذبات سے لبریز ہو کر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئے۔ لیلا اور اس کے خاوند نے چند دن مزید حرم میں حمد و شکر اور ذکر و فکر الہی میں گزارے، حتیٰ کہ فرانس جانے کا وقت قریب آ گیا تاکہ ڈاکٹروں نے دوبارہ معائنے کے لیے جو وقت دیا ہوا تھا اس کے مطابق وہاں پہنچ سکیں۔ دوبارہ فرانس واپسی کے بعد جب ڈاکٹروں نے مریضہ کو دیکھا تو ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ طبی نتائج پہلے کی نسبت اس قدر زیادہ مختلف تھے کہ ایک ڈاکٹر نے پوچھا، کیا تم واقعی فلاں مریضہ ہو؟ سچ سچ بتاؤ، کیا تم واقعی وہ خاتون ہو جو نادی اور کریم کی ماں ہے؟ تمہاری سرطان کو کیا ہوا؟ کچھ دن پہلے تو تمہارے بدن میں کینسر کے پھوڑے اور ورم تھے، وہ کدھر گئے؟ لیلا نے ان سب سوالات کے جواب میں صرف ایک ہی بات کہی، اللہ کی رحمت اور اس کی کرم نوازی نے میرے تمام دکھ دور کر دیے ہیں۔ ڈاکٹروں کی حیرت کی انتہا تھی، تاہم انہوں نے مشورہ دیا کہ احتیاط کے پیش نظر دواؤں کا استعمال بھی جاری رکھیں۔ لیلا کہتی ہے کہ میرا دل اطمینان و یقین کی دولت سے لبریز تھا، مجھے شفا نصیب ہو گئی، تاہم میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل میں علاج کا سلسلہ جاری رکھا۔ چنانچہ وہ آج کل اپنے گھر میں اپنے خاوند اور اپنے پیارے بچوں نادیہ اور کریم کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کر رہی ہے۔ لیلا کا بیان ہے، جب میری حالت نگفتہ بہ تھی، سارا خون پیپ اور گندے معدوں میں تبدیل ہو گیا اور میں نے اللہ کے گھر پر ڈیرے ڈال دیے تھے۔ اس وقت بھی میرا دل اس یقین سے سرشار تھا کہ جس بیماری کے علاج سے اور ڈاکٹر عاجز آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے شفا عطا فرما سکتے ہیں، اور اس بات پر بھی میرا ایمان تھا کہ دعا سے تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسے واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔